سب سے پہلے تو میں اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ کسی کو منشی کہنے سے میرا خیال ہے وہ برا مان گئے تو میں انہیں چپڑاسی کہہ دیتی ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی اوقات ایک چپڑاسی سے بھی کم ہے. چپڑاسی بھی حلال کی روٹی کماتا ہے, سارا دن محنت مزدوری کر کے حق حلال کا جا کے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کا نوالا دیتا ہے. آپ جن کی نوکری کر رہے ہو نا, اور آئین پاکستان کے ساتھ اگر کوئی غداری کر رہا ہے تو وہ آپ ہو, وہ ہم نہیں ہیں. آپ کو اگر عزت اتنی پیاری ہے نا تو عزت والے کام کرو. اور میں بتانا چاہتی ہوں, فواد چودھری میرا بھائی, میرا شیر بھائی, اس کی اسمائل دیکھی ہے, ہم نہیں ڈرے. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ڈرنے کا وقت آپ کا ہوا چاہتا ہے. آپ کے پیچھے جو تجربہ گاہ ہے ان کا, اور وہ چوہا جس کو تم لوگوں نے, وہ جوکر جس کو تم لوگوں نے پاکستان کا تماشا لگایا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی, جس کو تم لوگوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھایا ہوا ہے. اور ایک وہ جو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, وہ لوگوں کے جھوٹا کھانے والا, لوگوں کا بچا کچا فرنٹ مین کھانے والا, سو کالڈ زرداری کا لے پالک بیٹا, تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہاری اوقات ہمارے ایک ورکر کے برابر کی بھی نہیں ہے. ورکر بھی ہمارا عالی شان ہے, کیونکہ وہ اس ملک کے لیے, ایک کاز کے لیے, ایک مقصد کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہا ہے. تو نقوی, میں تمہیں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ تمہارے یہ 3 مہینے تو گزر ہی جانے ہیں. اس کے بعد تم نے زندگی میں کبھی اس عہدے پہ نہیں پہنچنا, کیونکہ تمہاری اوقات ایک کاؤنسلر کی بھی نہیں ہے. جو تمہیں لے کے آئے ہیں نا, جن کے تم بغل بچہ ہو, جن کے تم پپو بچہ بن کے کام کر رہے ہو نا, تو ایک وقت آنا ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے آنا ہے اور رول آف لا نے آنا ہے. اس ملک کو آزادی ہم نے دلانی ہے. تو میں پھر اس دن آپ سے پوچھوں گی, میں دوبارہ پریس کانفرنس کروں گی. ہم آپ کو اطلاع دینا چاہتے ہیں, آپ کو, آپ کے لانے والوں کو, آپ کے اگلوں کو, آپ کے پچھلوں کو, کہ ہم نہیں ڈریں گے, ہم نہیں جھکیں گے. آپ کو ڈرنا پڑے گا, آپ کو جھکنا پڑے گا, آپ کو ہم تابع کریں گے, آپ کا منہ سر نیچا کریں گے آئین پاکستان کے آگے. اور اگر کوئی چیز بالا تر ہوگی, مقدس ہوگی, وہ میرے ملک کا, میرے وطن عزیز کا آئین ہوگا. اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ جیلوں سے کس کو ڈراتے ہو؟ ہم نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی, اور ہمارے چمڑے کے کاروبار بھی نہیں ہے. ہم نے کوئی چھوٹی بڑی سرجری بھی نہیں کرانی. ہم نہیں جائیں گے لاہور چھوڑ کے. ہمارا یہ وطن ہے, اور اس وطن کی حفاظت کے لیے, اس وطن کو سر بلند رکھنے کے لیے, اس غیور عوام کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں. میرے ملک میں اگر کوئی اعلیٰ ہوگا, کوئی برتر ہوگا, وہ میرے ملک کا آئین ہوگا. اور کوئی کمتر ہوگا, نیچا ہوگا, چاہے جتنے مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوگا, وہ آئین پاکستان کے نیچے ہوگا. اور اگر تمہیں یہ باتیں بری لگتی ہیں تو جاؤ, بھلے لگیں, جاؤ کراؤ, ہمارے اوپر جتنے مرضی کیسز کرنے ہیں کراؤ, لیکن اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو. ہم نہیں بیٹھیں گے ویل چیئر کے اوپر, ہم رونا دھونا نہیں ڈالیں گے. وہ شیر ہمارا بیٹھا ہے آ کے ادھر, 4 گولیاں لگی تھیں, اس دن سے زمان پارک میں بیٹھے ہیں. کبھی کیا بے پرکی اڑاتے ہو؟ وہ کوئی نواز شریف ہے, اور وہ کوئی شہباز شریف ہے, وہ کوئی زرداری ہے؟ تم چور, تمہاری نسلیں چور, تمہارے اگلے چور, تمہارے لانے والے چور. اور ہمارا منہ مت کھلوائیے گا کہ کس طرح سے تم لوگ آئے ہو. تم لوگوں نے سیاست کو دھندا بنا کے رکھ دیا ہے. تمہاری بیٹی جو کارنامے کر کے گئی ہے نا, اس وطن کے ایک ایک صحافی کو پتا ہے, ایک ایک صاحب حیثیت نالج رکھنے والے کو پتا ہے کہ یہ پاور کوریڈورز میں آنے کے لیے آپ لوگ کیا کچھ کرتے ہو. ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں, اور ہم عین اس کو جہاد سمجھتے ہیں. اور جب آپ کسی چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں, نصب العین بنا لیتے ہیں, پھر کیا ڈرنا, کیا زندگی, کیا موت. زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنے دن ہیں عزت سے گزاریں گے, آن سے گزاریں گے, شان سے گزاریں گے. تم بھگوڑے آج بھی ہمارے سی ایم آفس پہ, ہمارے پرائم منسٹر آفس پہ قبضہ کر کے اوقات کیا ہے؟ میں جس کو آج بڑی عزت پیاری ہے نا, اور جو بڑا غیرت مند بنا ہے, میں اس کو چیلنج کرتی ہوں, کسی مال میں کسی جگہ پہ اپنی شکل دکھا. چپڑاسی تو چھوٹا لفظ ہے, دیکھنا لوگ تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتے. کیوں؟ کیونکہ سب ان لوگوں نے تو کرپشن بعد میں کرنی ہے, ڈاکہ بعد میں ڈالنا ہے. ان کو ڈاکہ ڈالنے کا بندوبست تم کر رہے ہو.
इलेक्शन कमीशन हमारा मैंडेट चोरी करने का मंसूबा बनाए और हम उफ तक न करें। क्यों? हम करेंगे, हम बोलेंगे, हम आपको आपकी औकात भी बताएंगे, आपको आईना भी दिखाएंगे। वो दिखाना मेरे मुल्क का आईन मुझे इजाजत देता है। हम सियासत में झक मारने के लिए नहीं आए, हम टीटियां लगाने के लिए नहीं आए, हम मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए नहीं आए। लिहाजा जो जिसकी जितनी औकात है वो उतना ही पांव फैलाए और डरे उस वक्त से। आज मेरे मुल्क का ईमानदार जो भी जिस भी पेशे से वाबस्ता है उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। वो चाहे कोई कारोबारी हो, उसको कारोबार बचाना मुश्किल है। क्यों? तुम लोगों की वजह से। तुम हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हो। हम इस कब्जे से जान छुड़ाएंगे और अवाम जान छुड़ाना चाहती है। यही वजह है कि तुम कभी लैब के अंदर कभी कोई डड्डू तैयार करते हो, कभी कोई तजर्बा करते हो, सारे फेल होंगे। आके निकलो तो सही। हमें पता है आपका डरना, आपका कांपना हमें समझ आती है, वो जायज है, क्योंकि तुम लोगों को इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम वोट की जगह पे जूता मारेगी। तुम हमें कैंपेन करके दिखाना, तुम हमें हलकों में निकल के दिखाना। और इलेक्शन कमीशन में तुम्हें बताती चलूं, तुमने हमारे जिंदा पाकिस्तानियों को मुर्दा करार दिया था। और बेशर्मी और ढिठाई का आलम ये, किसी मुल्क में एक शख्स के साथ ये किया जाता, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन मुअत्तल होता। और तुमने 4 मिलियन को मुर्दा करार देके और कह दिया कि ये टेक्निकल एरर था। आना है आईने पाकिस्तान ने, अमल दरामद होना है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है जिसको तुम बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि बनाना रिपब्लिक तो बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि बंदरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत जो कर दिया गया है। एक जो नौटंकी बात जाता है तो दूसरे को बिठाते हो। मसलन आज की ताजा खबर ये है कि फवाद चौधरी जैसा बहादुर बेटा, वो जमदाई चौधरी है, वो ये नकवी से डर जाए, वो जो बैठा हुआ 2-2 टके की रिश्वत लेता है ये उससे डर जाए, ये शहबाज शरीफ से हम डर जाएं? हम नहीं डरेंगे। लिहाजा अपनी औकात में रहें। और मेरी अदलिया से अपील है कि पाकिस्तान उजड़ चुका है, हमारी आंखों के सामने उजड़ रहा है। मुझे जब बांग्लादेश की मैं तारीख पढ़ती हूँ या जितनी सुना है या देखा है, हमारा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे वो वक्त याद आता है कि ऐसे ही हुआ होगा। सबकी आंखों के सामने हमारा वतन 2 टुकड़ों में बंट गया और यहाँ पे इन्होंने अपने अपने कारोबार, अपने अपने मफादात, अपने अपने गुरूर और अना और मैं ना मानू की रट लगा के रखी। ये इन्होंने जिद की। आज ऐसी क्या बात हो गई? आप सोशल मीडिया उठा के देखो, हर जी शऊर पाकिस्तानी, कम पढ़ा लिखा स्कॉलर, मजदूर, वो क्यों कह रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान एक हीरो था, उसने हकीकी आजादी दिलाई अपने बांग्लादेशियों को। आज वो इज्जत और गैरत से जीते हैं। आज उनकी कोई ऑडियो वीडियो नहीं बनती। आज उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है। और जब हमारे साथ हमेशा से ही इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की गई इस मुल्क के साथ, जब बांग्लादेश टूटा तो यहाँ पे सो कॉल्ड अपने पपेट्स के थ्रू, जिनको आज हम लिफाफा कहते हैं, उनको बताया गया कि आम पाकिस्तानियों को बताओ कि अच्छा हुआ दफा हो गए, हर वक्त इनका सलाब में डूबे रहते थे, गरीब से थे और कभी उनकी शक्लों के ऊपर ये बात करते थे, बेशरम, बेगैरत। लिहाजा मैं ये कहना चाहती हूँ कि होश के नाखून लें, सोने की मुर्गी को ज़िबा मत करें। और सबसे पॉपुलर जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो 22 करोड़ अवाम आपको वहां जाके छोड़ेगी जहां पे तुमको पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। कोई फोर्स है 22 करोड़ के बराबर की, ले आना। फिर हमारा उतना ही सब्र आजमाओ जितना हम बर्दाश्त कर सकें। हमारी चादर और 4 दीवारी का पहले भी तकद्दुस पामाल हुआ। और इस वक्त मैं ये बताती चलूं, ये जहां पे मैं खड़ी हूं ना, ये हमारी रेड लाइन है, क्रॉस करने की हिम्मत ना करना, वरना हम किसी जगह का भी लिहाज नहीं करेंगे। कोई मेरे मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं है, सिर्फ एक ही मुकद्दस चीज है, वो आईने पाकिस्तान है। और जो हम यहाँ पे खड़े हैं ना इस तरफ, हम इस मुकद्दस आईने पाकिस्तान को मुकद्दस तरीन दर्जा देते हैं और उसे वो दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे। हम आयन शिकन नहीं है, हम आयन शिकन टोले को नकेल डालने के लिए ये जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारे जवान भाई, आज मेरा भाई फराज, मुझे बड़ा दुख है जिस तरह से इन्होंने उनको मारा। वो एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब हमें पकड़ेंगे तो हम ये जमहूरियत के अंदर पूरी दुनिया में
فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہمارے سیاسی کارکن جیلم میں پروٹیسٹ کر رہے تھے. جس طرح سے انہیں گھسیٹا, جس پولیس آفیسر نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے یا کر رہا ہے, میں انہیں وارن کرتی ہوں, اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو. اب ہم کوئی ہومیوپیتھک گورنمنٹ نہیں آئیں گے. ہم آئیں گے تو ہم آپ کا حساب چکتا کریں گے. جو قانون کو ہاتھ میں لے گا ہم اس کو قانون کی شکل میں ایسا جواب دیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور کوئی دوبارہ یہ ہمت نہیں کرے گا. اور ہمیں یہ جو ہائیبریڈ رجیم ہے نا, اس سے سٹے اوے. پاکستان نے بڑا برداشت کر لیا ہے. پاکستان میں بجلی بند, شرم سے ڈوب مرو بے شرمو. تم لوگ بڑے تجربہ کار کا دعویٰ بول کے آئے تھے. میرا ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, نہ گندم ہے, نہ روٹی ہے کیا تم لوگوں کی یہ فسطائیت؟ اور یہ ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم نہیں کریں گے. آخر میں پوری قوم کو یہ آگاہ کرنا چاہتی ہوں. ابھی چیئرمین صاحب اپنا جو بھی لایا عمل دیں گے, اس کے بعد میں آ کے یہاں سے آپ کو آگاہ کروں گی, پل پل آگاہ کروں گی. فواد بھائی سے بڑھ کے ڈیوٹی دوں گی اور فواد بھائی کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو کیا ڈرائیں گے, ہمیں نہیں ڈرا سکتے. یہ آپ کی بہنیں, آپ کی مائیں, بیٹیاں سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہیرو اور یہ بزدل بگوڑے یہ ولن ہے اس ملک کے لیے. اور یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تمہارے مقدر میں عزلوں کی ذلت ہے. میں نے پہلے بھی یہ بولا تھا, وہ جس شخص کے لیے بولا تھا نا, جسے بڑا مائنڈ کیا تھا, وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑا ہوا بےہودہ منہ لے کے, جو میرے ملک کے آئین کو اپنی لونڈی سمجھتا تھا, اپنے بوٹوں کے تلے کچلتا تھا. آج وہاں پہ کبھی کسی انکم ٹیکس کے آفس میں منہ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس نے اس ملک کا آئین توڑا ہے, لوگوں نے ان کی قبروں کو بھی معاف نہیں کیا. نہ اب یہ جو تماشا کریں نا زرداری اور اس کا پلہ, کوئی نہیں معاف کرے گا. اور میں آپ کو بتاتی چلوں, اگر یہ تماشا اسی طرح ہے تو آپ ہمارے بچوں کو جو جمہوری اور سیاسی حق کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ پروٹیسٹ کریں تو آپ ان پہ تشدد کرو, تو اب میں تمہیں بھی وارن کرتی ہوں. تم لوگ بھی اب ذرا کہیں نکل کے دکھانا. ہم تمہیں نہیں نکلنے دیں گے. تمہارے لیے ہم سڑکیں بند کریں گے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے. لہٰذا قانون کو ہاتھ میں اتنا لیں جتنی تمہاری اوقات ہے. باہر نکلو, تمہاری تو بیویوں نے تمہیں ووٹ نہیں دینے. خیر اس نے تو کاؤنسلر بھی نہیں لڑ سکتا. لہٰذا تمہاری تو گھر کے بچے تمہیں اون نہ کریں, کیونکہ حرام کے پہ کمائی ہوئی اولادیں بھی آگے سے مکر جاتی ہیں. دیکھ لو نا, میں کسی کی والدہ کے لیے برے الفاظ نہیں کہوں گی, لیکن انہوں نے باہر سے تابوت بھیجا والدہ کا اور کوئی وارث ساتھ نہیں آیا. یہ ہوتا ہے انجام. تم تو اپنی والدہ کے تابوت کو کندھا دینے نہیں آئے. بگوڑے, تم کیا کرو گے اس ملک کے عوام تمہیں ریجیکٹ کر چکی ہے. عوام تمہیں لعنت بھیج چکی ہے, اور وہ لعنت کا ثبوت دے گی جس دن اس ملک میں الیکشن ہو گیا, اور وہ ہوگا. الیکشن کمیشن آپ کا یہ رول ہے. آپ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ, ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے, اور ہمیں میاؤں مت کرو. 22 کروڑ عوام اپنا حق مانگ رہی ہے, وہ تمہیں دینا پڑے گا. اور حق مانگنے پہ تم برا مانتے ہو تو بھلے مانو. وی ڈیم کیئر. آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن, وہ پاکستان کے جس حصے میں بھی رہتا ہے اور باہر بھی جہاں رہتا ہے, میں یہ آپ کو خان صاحب کی طرف سے پیغام دے رہی ہوں کہ ہماری کال کا انتظار کریں. کسی بھی قسم کی یہ حرکت کریں گے تو آپ نے ہر جگہ پہ امیڈیٹلی نکلنا ہے, اور ہم ان کو بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے اور قانون کے تابع کیسے آیا جاتا ہے. بہت شکریہ. نہیں, وہ ہم نے ٹھیک کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ان بزدلوں کے یہ کارروائیاں پتہ نہیں تھیں؟ لیکن یہ ہے کہ کیا آپ نے ملک کو بچانا ہے یا مشکلوں کے راستے پہ جانے سے گھبرانا ہے؟ ہمیں یہ اندازہ تھا. یہ جو بزدل ہوتا ہے نا, وہ چھپ کے سازشیں کر کے ایسی ہی کارروائیاں کرتا ہے. اگر یہ بہادر ہو تو میدان میں آ کے مقابلہ کریں, کیونکہ میدان, سیاسی میدان کے اندر, عوام کے اندر خان صاحب نے ان کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا ہے. اور آخری جو ہم نے ان کو ڈوز دی ہے نا, یہ اس کا ماشاءاللہ خفت مٹانے کے لیے یہ چھوٹے موٹے تماشے پٹاخے لگا رہے ہیں. وہ بے شرم ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا آپ کو سب پتہ ہے. تو کوئی بات نہیں, یہ بھی حساب ہم چکتا کریں گے. ہمارے پاس اچھے سرپرائز ہے آپ کو دینے کے لیے.
میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب انٹرم سیٹ اپ آتا ہے، ایک تو انتقامی کارروائیاں تو مبرہ آئین ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کرے۔ انٹرم سیٹ اپ کی کیا اوقات اور مجال، وہ مجاز ہی نہیں ہے، وہ تو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے لیے آئے ہیں۔ پھر جو آفیسر قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، اچھی بات ہے، کریں، شاباش، جتنی آپ کر سکتے ہو نا کر لو۔ اس کے بعد میرا ہومیوپیتھک سے مراد یہ تھی کہ اب آئین اور قانون کے دائرے کے مطابق ہم کڑا احتساب کریں گے، ہم ریفارمز لائیں گے، اور شروع ہوں گی پولیس ریفارم سے، بیوروکریسی کے اندر ریفارمز لانے سے، اور وہ ہم آئین پاکستان سے ان سارے یہ جو شتر بے مہار ہیں نا، ان کو نکیل ڈالیں گے انشاءاللہ۔ میڈم یہ بتا دیں، نہیں کہتا کہ آئین، آپ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آئینی ادارہ، اس کا سربراہ یا کوئی بھی ایسا حکومتی مشینری اگر اس کے خلاف آپ کوئی بھی عوامی سطح پر بیان دیتے ہیں تو آئین اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار ہے؟ نہیں، میں عرض کرتی ہوں، سن لینا جی، مجھے یہ بتائیں عدلیہ کا کام کیا ہے؟ سوال پوچھتے ہو، انصاف فراہم کرنا۔ کسی کو انصاف نہ ملے تو وہ کیا کہے کہ بھاگ لگے رہن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پولیس کا کام کیا ہے؟ گولیاں لگ جائیں ایف آئی آر درج کرنا ہے یا نہیں؟ وہ نہ کرے تو ہم اسے کیا کہیں؟ سر سلامت رہیں۔ یہ جمہوریت ہے، اس ملک میں کوئی آئین ہے، بادشاہت نہیں ہے، بادشاہت میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا، یہ بھی میں عرض کروں۔ لہٰذا پہلے آئینی ادارے اپنا آئینی رول ادا کریں، پھر ہم شکایت شکوہ کریں تو ان کو مائنڈ کرنا چاہیے۔ اپنی اوقاتیں جو ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، لکھے پڑے فیصلے سنا دیتے ہیں آ کے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ کھلونے والے چابی والے گڈے ہیں جن کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ہم قانون کے تابع کریں گے، ان کو ہونا پڑے گا۔ میم، پی کے کی اسمبلی آپ نے تحلیل کر دی، پنجاب کی اسمبلی آپ نے تحلیل کر دی، نیشنل اسمبلی سے انہوں نے آپ کے سارے تمام استعفے قبول کر لیے، آپ سڑکوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور حل ہے؟ ہمارے پاس جو حل ہے نا، اسی سے تو یہ گھبرا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب آج مزے سے ہاسپٹل میں ٹیسٹ کرا رہے تھے، وکٹری بنا رہے تھے، یہ گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ جو ہمارا دیکھو ہوتا یہ ہے کہ ون ون پہ کون ہے اور ہار کون چکا ہے، ان کے ایکشن سے اندازہ ہوتا ہے۔ ہم تو اپنی پولیٹیکل موو دے کے کر رہے ہیں، جو ہم نے کہا تھا ہم وہی کر رہے ہیں نا۔ گھبراہٹ میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نا۔ گھبراہٹ میں کون ہے، پریشانی میں کون ہے، بزدلی میں کون ہے؟ اگر ہمیں ان کا ڈر ہوتا تو ہم یہ اسمبلیاں تحلیل کرتے۔ میڈم یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بات کی کہ لکھے بڑے فیصلے آتے ہیں، نظام عدل ٹھیک کرنا آپ کا کام تھا، آپ 4 سال حکومت کر کے بھی کیا وجہ اس کو ٹھیک نہیں کر پائے؟ آج اپنی ہی آپ حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے، ہم نیوز گواہی دے گا کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے۔ آپ واپس آئے دوبارہ آپ ڈیٹ کر دیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟